اردن میں ایران کے میزائل حملے میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ امریکی سینٹکام کے مطابق میزائل حملے میں 2 اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہوئے۔ ایک فوجی تاحال لاپتہ ہے۔ ہلاک ہونے والے فوجیوں کے نام تاحال جاری نہیں کیے گئے۔ امریکہ کی ایران کے شہری انفراسٹرکچر پر بمباری۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد معطل کر دیا۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے تھے، امریکہ نے وعدے توڑتے ہوئے جارحانہ اقدامات کیے، نتیجے میں ایران بھی وہ تمام نکات معطل کر رہا ہے جن پر عمل درآمد کا ایران نے وعدہ کیا تھا۔ تہران پر معاہدے کی پاسداری کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، ہم صرف اپنے ملک کے دفاع میں مصروف ہیں۔ امریکہ کو ایک بار پھر جواب مل رہے ہیں۔ مشیر سپریم لیڈر محسن رضائی نے وارننگ دی کہ مفاہمتی یادداشت مردہ ہو چکی، امریکہ نے اب مزید حملے کیے تو ایران جنگ کا رخ بدل دے گا۔ امریکی فوج کی مسلسل 7ویں روز ایران پر بمباری، پلوں، سرنگوں، واٹر پلانٹس اور مواصلاتی نظام کو نشانہ بنایا۔ سیرک، بندر عباس، قشم، لارج، یزد سمیت کئی علاقے دھماکوں سے گونجتے رہے۔ جزیرہ لارک میں میری ٹائم ٹریفک مانیٹرنگ سینٹر کا کنٹرول ٹاور تباہ۔ صوبہ ہرمزگان میں شہری انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ بندر عباس، سیر جان اور میناب روڈز پر ٹریفک معطل۔ امریکی فوج کے مطابق ایرانی فوجی ٹھکانوں، بحری تنصیبات اور اسلحہ گوداموں کو نشانہ بنایا۔ ناکہ بندی کے دوران 4 تجارتی جہازوں کو پلٹنے پر مجبور کر دیا، ایک کو ناکارہ بنا دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملوں سے مزید 3 شہری شہید، 8 زخمی ہوئے۔ 6 جولائی سے اب تک امریکی حملوں میں 50 ایران جاں بحق، 500 سے زائد زخمی ہو چکے۔ صوبہ ہرمزگان میں شہید 8 افراد کی تصاویر جاری۔ ایران کے خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر تابڑ توڑ حملے۔ سعودی عرب، اردن، کویت اور بحرین پر میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ فوجی تنصیبات، کیمپس اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں بجلی اور پانی صاف کرنے والے پلانٹ کو نقصان پہنچا۔ متعدد کویتی اہلکار زخمی بھی ہو گئے۔ ایران نے بحرین میں بیلسٹک میزائلوں سے امریکی ڈرون ڈپو کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا بحرین کے مرکزی مصنوعی ذہانت سینٹر کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اردن میں قائم امریکی فوجی اڈے پر بھی میزائل حملہ۔ اردن کے مسلح افواج کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے 10 ایرانی میزائل مار گرائے۔ ایران نے آبنا ہرموز میں ٹینکر کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ادھر ہرموز میں 2 تیل بردار جہاز بارودی راستے سے گزرنے کے دوران دھماکوں سے تباہ۔ پاکستان اور کویت کا خطے کے امن کے لیے امریکہ اور ایران سے مذاکرات پر زور۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے کویتی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال اور علاقائی امن پر تبادلہ خیال۔ کویتی وزیر خارجہ نے خطے میں مکالمے اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت جنگ بندی کے وعدوں کی پاسداری پر زور۔ دونوں وزیر خارجہ کا باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ ادھر کویت میں ہنگامی حالات کے پیش نظر متعدد پروازیں منسوخ، کئی پروازیں تاخیر کا شکار۔ ایئرپورٹس پر مسافروں کا رش بڑھ گیا۔ پروازوں کی تاخیر کے باعث مسافروں نے ایئرپورٹ پر ہی ڈیرے ڈال لیے۔ سیکیورٹی فورسز نے وانا میں دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے جنوبی وزیرستان لوئر کے علاقے وانا میں بارودی مواد سے بھری گاڑی خودکش حملے سے پہلے ہی تباہ کر دی۔ گاڑی میں موجود دھماکہ خیز مواد کسی ممکنہ بڑے دہشت گرد حملے میں استعمال کیا جانا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے خودکش حملے کے لیے تیار گاڑی کی مسلسل 3 دن نگرانی کی۔ مقامی آبادی سے دور جانے پر بارود سے بھری گاڑی اور موٹر سائیکل کو تباہ کر دیا گیا۔ کارروائی میں خارجی دہشت گرد جہنم واصل 5 زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا۔ ادھر ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کورائی میں CTD کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، ایک دہشت گرد ہلاک۔ خالد عرف کمانڈر کا تعلق کالعدم PTP کے گروپ سے تھا۔ پاکستان کے خلاف منظم سازش کو پاک فوج اور بلوچ عوام ناکام بنائیں گے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے،
जहां हर शख्स बगैर किसी खौफ से आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ISPR के तहत होने वाली समर कैंप में तलबा और तालिबात से खिताब। बोले मांगी डैम को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये बलूचिस्तान के अवाम को पानी फराहम करता है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। भारत की एमा पर लड़ने वाले दहशत गर्दों ने मार्के हक में अपने मास्टरमाइंड का हशर देख लिया। दहशत गर्दी और तशद्दुद को किसी सूरत भी जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान ऑटो मोड पर नहीं चल सकता, तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान में धक्के के बगैर कोई चीज़ नहीं चलती। माली दबाव के बावजूद मरीम नवाज ने सियालकोट के मंसूबों को मौखर नहीं किया। रिंग रोड के पहले मरहले पर जल्द काम शुरू होगा। खारियां से रावलपिंडी मोटरवे मंसूबा अमली मरहले में दाखिल हो चुका। इन मंसूबों से शहर में इनकलाबी तब्दीली आएगी और सियालकोट की मुआशी अहमियत मजीद बढ़ेगी। मरी में हुक्मरान जमात की अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। कश्मीर में आम इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत की गई। पार्टी सदर नवाज शरीफ कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करके जलसों से खिताब करेंगे। उधर सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की रावलपिंडी से गोजर खान तक इंतखाबी रैली। बोली कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। कोई ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। दूसरों पर तनकीद करने वाले अपने सूबे का हाल देखें। पब्लिक इतने परेशान है, हद से ज़्यादा। गवर्नमेंट को चाहिए कोई रिलीफ देने के बजाय पब्लिक की जब वो कंगला कर रही है। पब्लिक के पास खाने को नहीं है, लोग उधार और सूद पे पैसे लेके घर का खर्चा चला रहे हैं। आवाम बहुत परेशान है। जब पेट्रोल की बारी आती है तो फिर 1 रुपये सस्ता करेंगे, 2 रुपये। जब महंगा होता है तो 30 रुपये, 40 रुपये। जब बढ़ाते हैं तो एक ही बार न बढ़ाते, जब सस्ता करते हैं तो 1-2 रुपये सस्ता करते हैं। तो आवाम का माशी कत्ल हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा है। आलमी मंडी में जो पेट्रोल की कीमतें वो गिर रही है, यहाँ पे बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है। आटा महंगा कितना हो गया है, चीनी महंगी कितनी हो गई। अब हुकूमत कुछ सोचे, गरीबों के लिए कुछ सोचे। अवाम ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में हुकूमत से पेट्रोल और डीजल सस्ता करने का मुतालबा। कहा कि महंगाई की वजह से पहले ही गुजारा करना मुश्किल है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत ने डीजल 31 रुपये 5 पैसे महंगा किया। नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 44 पैसे इजाफे से 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 10% इजाफा कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने भी 10% तक किराए बढ़ा दिए। पेट्रोलियम की कीमतें रोज़ाना मुकर्रर करने की इस्लाहात वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतारिफ कराई जा रही हैं ताकि बतदरीज हुकूमती मुदाखलत में कमी लाई जाए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की तमाम स्टेक होल्डर्स के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में ओगरा, ऑयल कंपनीज, मार्केटिंग एसोसिएशन, रिफाइनरीज और दीगर हुकाम की शिरकत। शुरका ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तनाज़ात के हल के लिए खुसूसी कमेटी पर आने पर इत्तेफाक। अली परवेज़ मलिक बोले तमाम अमली मसाइल इत्तेफाक राय से हल किए जाएंगे। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा को मुशावरती इजलास मुनक्किद करने और तकनीकी उमूर को हतमी शक्ल देने की हिदायत। अमरीका ईरान हालिया कशीदगी से तेल की कीमतें मुसलसल हाई। आलमी मार्केट में खाम तेल 4% महंगा। बरतानवी खाम तेल की कीमत बढ़कर $88 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल महंगा होकर $82 फी बैरल तक जा पहुंचा। मरबन क्रूड की कीमत भी इजाफे से $81 फी बैरल मुकर्रर। आलमी मार्केट में कुदरती गैस की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड।
مولانا فضل الرحمان کا حالیہ بیان سمجھ سے بالاتر ہے. ہو سکتا ہے شہداء کے حوالے سے الفاظ جوش خطابت میں ادا ہو گئے ہوں. وہ اپنا بیان واپس لیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا ایک بار پھر مولانا کو مشورہ. بولے پاک فوج کے سیاسی کردار پر بات ہوتی ہے، آئیں عقل اور دلائل سے بات کرتے ہیں. مشرف کو باوردی صدر تسلیم کرانے کے لیے مولانا نے بھی ووٹ دیا. بانی پی ٹی آئی کو بھی حکومت لینے کے لیے فوج کا سیاسی کردار قبول تھا. ملک احمد خان نے زور دیا کہ دہشت گردی کے خلاف قومی اتحاد اور ریاستی اداروں کی قربانیوں کا اعتراف وقت کی اہم ضرورت ہے. سپریم کورٹ نے بانی پیٹر سے ملاقاتوں کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا. جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 20 جولائی کو سماعت کرے گا. عدالت نے گزشتہ سماعت پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے جواب طلب کیا تھا. مالی سال 2025-26 میں حکومت نے $16 ارب سے زائد بیرونی مالی معاونت حاصل کی. رپورٹ کے مطابق حکومت کو ملنے والی بیرونی معاونت کا 79% غیر ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوا. مجموعی طور پر $12.7 ارب پروجیکٹ فائنانسنگ کے لیے مختص ہوئے. $3.43 کروڑ ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے. بیرونی مالی معاونت کا تقریباً 21% ترقیاتی منصوبوں کے لیے استعمال ہوا. پنجاب کے 15 اضلاع میں نکاسی آب کے لیے جدید مشینز کی فراہمی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیوریج مشینز کی علامتی چابیاں واسطہ حکام کو دیں. صوبائی وزیر بلال یاسین اور سیکرٹری ہاؤسنگ نور لمین مینگل نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی. مریم نواز بولی پنجاب میں واسطہ نیٹ ورک کو 2 سے 41 اضلاع تک وسیع کر دیا. ڈین موٹر وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے تعمیر کرنے کی اصولی منظوری. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے موٹر وے کی تعمیر کے لیے زمین کی خریداری کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کر دی. ڈین موٹر وے منصوبہ مالاکنڈ ڈویژن کے عوام کے لیے تحفہ قرار دیا. کہا موٹر وے کی تعمیر سے ایندھن، وقت اور سفری اخراجات میں نمایاں کمی ہوگی. سیاحتی علاقوں تک رسائی بھی مزید بہتر ہوگی.